ابتدا ہے خدا قادر مطلق باپ کے نام سے، جو ہمیں فہم اور عقل اور دانائی بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے قوانین، آئین اور مکاشفات کو سمجھ سکیں، ان بھیدوں کو جو کلام میں مرگوم ہیں جان سکیں۔ وہ ہمیں فہم عطا کرتا ہے، اس کے لیے خدا باپ کا شکر ہو۔ میری سابقہ ویڈیو میں کیتھلک کی تمام جملہ بدعات سے پردہ اٹھایا گیا تھا، جو کہ بائبل کے عین مخالف ہیں، جن کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے سارا کچھ کھول کے بتایا کہ آپ کا بت پرستی کرنا، آپ کا قبر پرستی کرنا، مردوں کی عید منانا، مریم آباد کا میلہ منانا سب غیر انجیلی ہے۔ فادر پوپ کو باپ کہنا یہ غیر انجیلی ہے۔ بہت سی اور بدعات ہیں جو میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے بہت سے اور جواب دینے پڑے، جو کہ مجھے سوال کیے گئے کمنٹس میں۔ بہت سے لوگوں نے شروع ہی دیکھا ویڈیو کا اور پوری ویڈیو نہیں دیکھی۔ اگر بہت سے لوگ پوری ویڈیو دیکھتے تو بہت سے سوالات کا جواب ان کو مل جاتا، لیکن پھر لوگوں نے پوچھا جی تم نے جو ہاتھ میں بائبل پکڑی ہوئی ہے وہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ بھی کیتھلک نے تم کو دی ہے۔ تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیتھلک نے کہاں سے لی ہے؟ کیتھلک تو 300 صدیوں بعد جا کے رونما ہوئی، شیطان نے اس کو کھڑا کر دیا۔ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ شیطان نے کھڑا کر دیا کیونکہ سارے کام غیر انجیلی ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو انجیل کے عین مطابق ہے، چاہے وہ بپتسمہ ہو، چاہے وہ عبادت کا طریقہ ہو، چاہے وہ دعا ہو، پرستش ہو، سب میں آپ نے ایک بت کو ماں مان لیا ہے، ایک بت کو باپ مان لیا ہے۔ آپ باقاعدہ اس کو چوم چاٹ رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، اور یہ سب کچھ انجیل کے مطابق غلط ہے۔ جو کسی بھی رسول نے، کسی بھی نبی نے ایسا طریقہ عبادت ایجاد نہیں کیا جو 300 صدیوں کے بعد آپ نے ایجاد کیا، اور آپ کہتے ہو کہ آپ نے بائبل ہمیں دیا ہے۔ ہم جو بائبل کو پورا پڑھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، بت نہیں بناتے اور کسی اور قبر پرستی کی طرف نہیں جاتے، بت پرستی کی طرف نہیں جاتے، تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بائبل دیا۔ آپ ہمیں بائبل دیتے تو جتنے بھی حوالے اس میں بت پرستی کے خلاف ہیں وہ آپ سارے نکال چکے ہوتے۔ اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ سارے حوالے نکال چکے ہوتے۔ لیکن اب میں آتا ہوں آپ کے باقی جو آپ نے بدعات ویڈیو کے نیچے لکھی ہیں ان کا جواب دینے کے لیے۔ کہ تمہیں تو بولنا ہی نہیں آتا، پہلے بولنا سیکھو۔ یہ میرے کس سوال کا جواب ہے جی؟ بے شک میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفکر نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی میں نے بولا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارا کون سا عالم ہے، کون سا فادر شاڈر پوپ ہے، اس کو لے کے آؤ اور میرے سوالوں کے جواب دو۔ اگر میں اپنے سوالوں کے مطابق جو میں نے اٹھائے ہیں اور جو میں نے بدعات میں سے پردہ اٹھایا ان کے مطابق اگر میں غلط ثابت ہوا تو جو سزا چور کی ہوتی ہے وہی سزا میری ہوگی۔ لیکن میں نے جو باتیں کی ہیں وہ کلام کے مطابق عین درست ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 27 اور 28 آیت، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، نادانوں کو چن لیا کہ داناؤں کو شرمندہ کرے۔ میں ایک نادان سا آدمی ہوں، عام، شاید میری اتنی گریجویشن نہیں ہے، میں نے 12 سال فادروں کی طرح سو کالڈ ٹریننگ نہیں کی، تعلیم نہیں پائی، لیکن مجھے خدا نے حکمت دی ہے۔ خدا نے مجھے چنا ہے کہ میں تمہارے سارے فضولیات اور بدعات کو میں سے پردہ اٹھا سکوں۔ پھر کسی نے کہا کہ جن پر آواز اٹھا رہے ہو ان کی 12 سال ٹریننگ ہے۔ جناب 12 سال ٹریننگ ہے تو میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اب تک 12 سال والے 12,000 فادر کہاں ہیں جو پاکستان میں ہیں؟ وہ کیوں جواب دینے نہیں آئے؟ کیونکہ میں نے کسی سوال کے جواب کے دینے لائق ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کھلا چیلنج کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ میرے سوالات کے جواب دے، تاکہ دنیا جان لے کہ آپ کی کتنی ٹریننگ ہے اور آپ کو اس ٹریننگ کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے جی کمنٹس میں کہ کیتھولک عالمگیر کلیسیا ہے، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ پہلی تو بات ہے یہ کلیسیا ہے نہیں، انجیل کے مطابق ہو تو پھر کلیسیا میں ہو، جب انجیل کے مطابق نہیں ہے تو کلیسیا کیسے؟ پھر کہتے ہیں جی تم نے کیتھولک ہسٹری پڑھی نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اچھا تو مجھے بتائیں کہ آپ ہسٹری کو مانتے ہیں یا انجیل کو مانتے ہیں؟ انجیل کہہ رہی ہے کہ بت نہیں بنانا، آپ ہسٹری میں پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ بت بنانا ہے، تو یا تو ہسٹری کو سچا کہہ لیں یا انجیل کو سچا کہہ لیں۔ ایک چیز کو آپ کو چننا ہوگا، ہسٹری میں سے یا انجیل میں سے ایک چیز کو چننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہسٹری آپ کو اور طرف لے کے جا رہی ہے اور انجیل آپ کو لا رہی ہے سیدھی راہ پہ۔ آپ سیدھی راہ پہ آنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں جی ہماری ہسٹری پڑھیں۔ ہسٹری کا ہم نے اچار ڈالا ہے، ہسٹری کیوں کا ہم پڑھیں؟ ہمیں انجیل سے رہنمائی مل رہی ہے تو ہم انجیل ہی پڑھیں گے بھائی۔ تم اپنی ہسٹری لے کے جاؤ جو انجیل کے مخالف ہے، ہم اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اور آپ کی ہسٹری میں لکھا کیا ہے؟ چلو جی آپ ہسٹری کے مطابق ہی اپنے دعووں کو اور اپنی بے بدعات کو سچ ثابت کر دو، لیکن اگر ہسٹری مخالفت کرتی ہوئی انجیل کی اور انجیل مخالفت کرتی ہوئی ہسٹری کی تو یہ تضاد پیدا ہو گیا ہے، اور اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوئے گا۔
پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی مشن کہاں سے آ گئی، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تم آ جا رہے ہو جبکہ کیتھولک جو ہے ابتدا سے ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ سن 325 عیسوی کے بعد کیتھولک رونما ہو رہی ہے، یہ آپ اپنی سو کالڈ ہسٹری میں بتاتے ہو۔ تو 300 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ وہ جو 300 سال پہلے رسولوں نے منادی کی ہے نا، وہ ہے انجیل، اور جو آپ نے شروع کیا 325 سال کے بعد، وہ ہے بدعت، وہ ہے آپ کی ہسٹری جس پہ آپ چلنا چاہتے ہو، اور انجیل کو آپ پیچھے رکھ دیتے ہو کہ ہم نے اس میں سے نہ پڑھنا ہے، جو فادر پوپ جی نے بتا دیا ہے وہی ہمارے لیے آمین ہے، ہم نے اس کے پیچھے ہی چلنا ہے، وہ لوہے پہ لکیر ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں چلے گا بھائی۔ آج میں بہت سے حوالوں اور جات سے ثابت کروں گا کہ بھائیوں کی کلیسیا ہی ابتدائی کلیسیا ہے، اور کیتھولک کو شیطان نے ایجاد کیا ہے، کیونکہ شیطان نے بہت سے لوگوں کو زندہ خدا کی عبادت سے ہٹا کر بت پرستی اور قبر پرستی اور پوپ پرستی پر لگا دیا ہے، تاکہ وہ خدا سے منحرف ہوں اور کوئی توبہ نہ کرے اور نہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یہ آپ کو شیطان نے ورگلایا ہوا ہے، کیونکہ آپ اگر انجیل کے مطابق چلیں گے تو یقیناً آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اگر آپ توبہ کریں گے، اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کریں گے اور زندہ خدا کی عبادت کریں گے، تو پھر یقیناً آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اور شیطان تو ایسا نہیں چاہتا، اس نے آپ کو لگانا ہے بت پرستی کی طرف، قبر پرستی کی طرف۔ ایک خاتون ہے جس کا آپ نے مجسمہ بنایا ہے، جس کو آپ مقدسہ مریم کا نام دیتے ہو، میں اس کو نامعلوم بت کہتا ہوں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ مقدسہ مریم ہے؟ اور مقدسہ مریم نے آ کے حکم کیا ہے آپ کو کہ میرا بت بناؤ اور اس کو مریم آباد رکھو، اور جگہ جگہ اس کی پہاڑیاں بناؤ اور وہاں پہ اس کو لٹکا دو، اور وہاں لوگ جا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے اور منتیں کریں اور اپنی دعائیں پوری کریں۔ یہ مقدسہ مریم ایسا کہہ سکتی ہے؟ وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتی، اور آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ مقدسہ مریم ہے۔ ایک آپ نے مجسمہ بنا لیا، اور یہ آپ کا رانگ نمبر ہے۔ آپ نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جی وہاں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، وہاں ایک بہت بڑا شیشے کا گلاب رکھا ہوا ہے اور سب لوگ جا کے اپنی منتیں مانتے ہیں اور اس میں ہدیے ڈالتے ہیں، اور آپ نے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیتھولک کی ابتدا سے ہے۔ میں آج آپ کو کلام میں سے دکھاؤں گا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا فادر ریورنڈ وکسن پال کی طرح، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، نہ ہسٹری کی طرف لے کے جاؤں گا جی ہسٹری پڑھو، میں کلام کی طرف لے کے آؤں گا۔ کلام میں دیکھو کہ کیا لکھا ہے اور کون سی کلیسیا جو ہے وہ سب سے پہلی کلیسیا ہے۔ اعمال کی کتاب سے شروع کریں گے، جہاں سے شاگردوں نے منادی شروع کی۔ یہ بھائیوں کی کلیسیا کے متعلق بتانے لگا ہوں کہ بھائیوں کی کلیسیا جو آج جگہ جگہ نظر آتی ہے، اور آپ نے کہا کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، یہ ابتدائی کلیسیا ہے، اور یہ پطرس رسول سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ آپ تو ثابت ہی نہیں کر پائے کہ پطرس رسول نے جو کلیسیا بنائی ہے وہ کیتھولک ہی ہے، ثبوت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ پطرس نے جو کام کیے وہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو آپ کرتے ہیں وہ پطرس نے نہیں کیے ہوئے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ آپ نے یہ بھی بتلان لگایا ہوا ہے، اور آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اس لیے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میری ویڈیو کے نیچے آپ نے گندی گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کیا ہے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ سچ جان چکے ہیں وہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، اور بہت سے لوگ سچ جان رہے ہیں، 20,000 سے زیادہ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے دکھاؤں کہ کون سی کلیسیا پہلی کلیسیا ہے۔ اعمال پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، یعنی کہ لفظ آ گیا بھائیو۔ میں آپ کو پورے حوالے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ویڈیو لمبی نہ ہو، لیکن بھائیوں کا ذکر آئے گا ہر جگہ۔ پھر اعمال 9 باب اس کی 30 آئے، اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا۔ یہ والے بھائی کون سے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ بھائیوں کو یہ جو معلوم ہو رہا ہے یہ کون سے بھائی ہیں؟ ہاں جی سنتے جائیے، یہ کون سے بھائی ہیں؟ پھر اعمال 14 باب اس کی 2 آیت نکالیے، مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ یہ وہی بھائی ہیں جو شاگردوں کے ساتھ جماعتوں کلیسیا میں جمع ہوتے جاتے تھے۔ وہ جماعت جو ہے 120 کی جماعت، بعد میں 3,000 کی جماعت، یہ بڑھتی ان کو بھائیوں کی جماعت بنتی جا رہی ہے۔ اور یہ بھائی وہ والے ہیں، متی کی انجیل، اس میں متی کی انجیل نکالیے، اس کا 23واں باب نکالیے، یہ وہی بھائی ہیں، میں نے حوالہ نکال لیا ہے 23واں باب متی کی انجیل 23واں باب اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اب شاگردوں نے یہ جو لفظ بھائی اور جماعت کو بھائیوں کہنا شروع کیا، یہ یسوع مسیح کا حکم ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے 23ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھیں گے نا، تو لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے اور پاس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ کرو، لیکن وہ سنو، لیکن ان کے سے کام نہ کرنا۔ وہ اپنی پوشاکیں لمبی رکھتے ہیں، صدر نشینی بازاروں میں سلام کہلانا پسند کرتے ہیں، ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کی کرسیاں پسند کرتے ہیں، لیکن تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے، بس تم آپس میں بھائی ہو۔ اب اسی بات کو لے کر شاگردوں نے
اور کلیسیا کی جماعت نے آپس میں ایک دوسرے کو بھائیوں کا لقب دیا اور بھائی ہی کہہ کر پکارا۔ آگے حوالہ پڑھیے، اعمال 15 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند شخص چن کر پولس اور برنباس کے ساتھ انطاکیہ کو بھیجیں، یعنی یہودا کو جو برسبا کہلاتا ہے اور سلاس کو۔ یہ شخص بھائیوں میں مقدم تھے۔ یہ کون سے بھائی ہیں؟ یہ کلیسیا کے ممبران ہیں، یا یہ آپس میں جو رسول تھے یہ ان کی جماعت ہے، یہ وہ والے بھائی ہیں۔ پھر آگے چلیں، اعمال 16واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ مگر پالوس نے سلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا۔ پھر بھائیوں کا لفظ آیا، کوئی فادر، کوئی پادری، کوئی پوپ کا کوئی لفظ جو ہے یہاں پہ استعمال نہیں ہوا۔ باقی یہ جو عہدے بنائے گئے ہیں نا خود سے، یہ رومی حکمرانوں نے جو بت پرستانہ رسم و رواج پہ چلتے آ رہے تھے، انہوں نے یہ اپنے لفظ ایجاد کیے ہیں اپنی عزت اور تقریم کے لیے، اپنی بادشاہ کو قائم رکھنے کے لیے اور دنیا پہ اپنا ہولڈ رکھنے کے لیے، کہ یہ جناب بت پرستانہ رسومات کو آگے لے کر آئے اور 95% بت پرستی میں 5% مسیحت کا تڑکا لگایا اور اپنے بتوں کو مسیحوں کے نام دے کے ان کے مجسمے بنا لیے، ان کی پوجا شروع کرا دی۔ ان کا الو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہم نے اپنے انجیل کو ترک کر دیا اور انجیل کو بھول کر ہم اور طرف چل پڑے۔ اور یہ میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیتھولک ایک الگ مذہب ہے، کیونکہ یہ مسیحیت کو نہیں، یہ پوپزم کو مانتے ہیں، پوپزم پر چلتے ہیں۔ جو ادھر سے حکم آئے گا، جو کیلنڈر ادھر سے بن کے آئے گا، جس طرح کی وہ نمازیں بتائیں گے، وہی رٹی رٹائی پیچھے پڑیں گے۔ ادروائز انہوں نے نہیں دیکھنا کہ انجیل کیا فرماتی ہے اور پوپ کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ آگے حوالہ ہے اعمال 17واں باب اس کی 6 آیت۔ اور جب انہوں نے یہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں۔ یہ والے بھائی کون سے ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے؟ یہ وہی بھائی ہیں جو یسوع مسیح کے قول کے مطابق آپس میں کلیسیا کے ممبران ہیں۔ پھر آگے پڑھیں گے اعمال 17واں باب اس کی 10 آیت۔ لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پولس اور سلاس کو بیریا میں بھیج دیا۔ وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے۔ یہ جب لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے شاگردوں کی اور بھائیوں کی، جب یہ وہ منادی کرتے تھے تو یہ بھائیوں نے چھپ چھپ کر منادی کی ہے۔ اور یہ پولس کے بارے میں ذکر ہے کہ پولس اپنی جگہ سے نکل گیا، بھائیوں نے ان کو بچایا، بھائیوں نے فوراً پولس کو روانہ کیا۔ یہ وہی بھائی ہیں۔ حوالے تو آپ کو بہت سے دیے جا سکتے ہیں، جس میں پالوس نے بھی ہر کلیسیا کو خط لکھنے کے وقت بس اے بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر ہر جگہ پہ اے بھائیو کہہ کر مخاطب کیا، کلیسیا کے ممبران کو، کلیسیائی پاسبانوں کو اے بھائیو کہہ کے مخاطب کیا، کسی کو باپ کہہ کے مخاطب نہیں کیا، صرف بھائیو، کیونکہ کلام مقدس میں۔ اب آخری حوالہ میں دینے جا رہا ہوں اور اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ بھائیوں کا لفظ کلیسیا کے ممبران کے لیے استعمال ہوا ہے یا کلیسیا کے بزرگوں کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ لیکن میں نے یہ کرنتھیوں کا پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 11ویں آیت ہے، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس کے ساتھ صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ یہ اس میں بت پرستی کا ذکر ہے، بہت سی باتوں کا ذکر ہے، الگ الگ سب کچھ لے لیں گے تو بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر بت پرستوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے اور ہے وہ بھائی، تو ایسے کے ساتھ صحبت نہ رکھو، ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ یہ بھی وہ بھائی ہے جس کا ذکر میں کرتا ہوں کہ یہ بھائیوں کی کلیسیا ہے، بھائیوں کی کلیسیا ابتدائی کلیسیا ہے۔ یہ 325 سال کے بعد آنے والی کلیسیا، ابتدائی کلیسیا کیسے ہو سکتی ہے؟ ابتدائی کلیسیا وہی ہے جو پطرس رسول سے چلی، جو پطرس رسول جیسے اعمال کرتی ہے، جو توبہ کی منادی کرتے ہیں، جو بپتسمہ کی منادی کرتے ہیں، جو انجیل کے عین مطابق چلتے ہیں، وہ ہے ابتدائی کلیسیا۔ وہ ابتدائی کلیسیا نہیں ہے جو اپنی روایات کو مانتے ہیں، اپنے ہی رسم و رواج پر چلتے ہیں اور اپنی ہی روایتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ آخری حوالہ دے کر میں اپنی ویڈیو کا اختتام چاہتا ہوں۔ اعمال 17واں باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے خود ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے جو پڑھا گیا ہے اس کے وسیلہ سے برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔